ایک دن ایک بوڑھا فقیر سنہری ناشپاتی کے ٹھیلے کے پاس آیا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر ٹھیلے والے نے سخت لہجے میں کہا، ناشپاتی کھانی ہے تو پیسے نکالو، مفت نہیں ملے گی۔ فقیر نے ارد گرد لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ مایوس ہو کر ایک طرف چلنے لگا۔ اسی وقت ایک نیک دل لڑکا فرقان قریب کھڑا تھا۔ اسے فقیر پر ترس آیا اور وہ بولا، بابا یہ لیجئے پیسے، ناشپاتی خرید لیں۔ فرقان نے اپنی جیب کے سارے سکے فقیر کو دے دیے۔ فقیر خوش ہوا، ناشپاتی خریدی اور کھا لی۔ بوڑھے فقیر نے فرقان کو بیج دیتے ہوئے کہا، انہیں اپنے صحن میں بو دو، ایک پودا اگے گا جس پر ایسی سنہری ناشپاتیاں لگیں گی جو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی، مگر ہر 14ویں کی رات ان کی حفاظت ضروری ہے۔ فرقان نے بیج لے کر گھر پہنچا اور صحن میں بڑھا کھود کر بیج بو دیے۔ چند دنوں میں بیج سے ایک پودا پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک تناور درخت بن گیا۔ درخت پر بھاری بھاری سنہری ناشپاتیاں لگیں جو عام ناشپاتیوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھیں۔ فرقان حیرت میں کھڑا رہ گیا۔ ایک 14ویں کی رات فرقان نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سنہری پرندہ درخت پر بیٹھا ناشپاتیاں کھا رہا ہے۔ اس کے پر چمک رہے تھے اور پرندہ درخت کی ناشپاتیاں چر رہا تھا۔ فرقان فوراً پرندے کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ پرندے نے زور لگا کر اڑنا شروع کیا اور فرقان بھی اس کے ساتھ فضا میں بلند ہو گیا۔ رات کے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور فرقان حیرت سے منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ لمبا سفر طے کرتے ہوئے ایک شاندار محل کے باغ میں اتر گئے۔ فرقان نے چاروں طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پھول، فوارے، رنگین درخت اور محل کی عظمت، سب کچھ جادوئی لگ رہا تھا۔ مگر اچانک ایک بدصورت دیو نمودار ہوا اور غصے میں بولا، تم یہاں کیسے آئے؟ اب تم غلام بن کر رہو گے۔ دیو نے فرقان کو غلام بنا دیا۔ محل میں بہت سے انسان پتھر بنے کھڑے تھے کیونکہ انہوں نے دیو کے حکم کو نہیں مانا۔ فرقان نے پوچھا، یہ سب کون ہیں؟ دیو نے بتایا، یہ سب شہزادی کو بچانے آئے تھے مگر ناکام ہوئے۔ فرقان نے محل کے ایک کمرے میں شہزادی فرحانہ کو دیکھا۔ وہ اداس تھی مگر اس کی آنکھوں میں امید بھی تھی۔ فرقان نے دل میں عزم کیا کہ وہ شہزادی کو آزاد کرائے گا۔ فرقان نے منصوبہ بنایا۔ 14ویں کی رات وہ شہزادی کے ساتھ پرندے کے پاؤں پکڑ کر اڑ گیا۔ رات کے آسمان پر چمکتے ستارے اور ہوا میں محسوس ہونے والی تیزی نے اس لمحے کو جادوئی بنا دیا۔ فرقان اور شہزادی محفوظ طریقے سے گھر پہنچ گئے۔ صحن میں موجود سنہری درخت کی چھاؤں میں وہ خوشی خوشی اترے۔ دونوں نے سانس لیا اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئے۔ دیو پیچھے آیا اور جادو کرنے لگا، مگر فرقان نے جادوئی انگوٹھی کے ذریعے جادو پلٹ دیا۔ دیو آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ شہزادی فرحانہ اور فرقان بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے فرقان کو اپنی بیٹی کے ساتھ محل میں خوش آمدید کہا۔ فرقان شہزادی سے شادی کے بعد سلطنت کا وارث بنا اور دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔